الحمد لله الذي خلقنا الإنسان وشرفه على سائر الحيوان فضلنا وكرمنا على الإنسان بالتصديق والإيمان ثم الصلاة والسلام على الرسول المسدد لأمجد محمود أحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقدرتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وعظمتهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون. جان گرامی اس کا ترجمہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف واپس جانا ہے، اور یہی صدا تھی جو کربلا کے میدان میں گونج رہی تھی. جان گرامی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اس لیے کہ بھی چند ہی لمحوں میں اذان ہونے لگے گی، اور لہذا وقت کی قلت کے سبب اور آج کی تاریخ فقط مصائب ہی کے لیے ہے، اس لیے آج کربلا کے میدان میں ایک ہنگامی کیفیت ہے. تمام بیویاں اپنے نوجوانوں کو بدل سے دیکھ رہی ہیں. میں لیلا علی اکبر کی طرف دیکھ رہی ہوں. امام ابھی دیکھ امام حسین علیہ السلام پسر ساس سے کہہ رہے ہیں، پسر ساس کہ یقیناً کل جنگ ہوگی، کہ یقیناً تو ہمارے خون کا پیاسا ہے. اور مرحوم کو جواب نہیں دیتا. اس کے بعد کہا کہ کل جب صبح ہوگی تو سب سے پہلا تیر اگر کسی نے امام حسین علیہ السلام کی طرف پھینکا ہے وہ اپنے ساتھ میں پھینکا ہے. آج آپ ہم سب صحیح کریں گے. کیا صحیح کریں گے؟ اس لیے کہ ہر عزا خانے میں ہم لوگ جائیں گے اور یہ نیت لے کر جاتے ہیں کہ شاید کہیں پر سیدہ بیٹھی ہو یا کہیں پر امام کاش ہمارا آنا قبول کر لیں. یہی تو ہمارے دل میں تصور رہتا ہے. یہی قیاس لے کر کے ہم تمام عزا خانوں میں جاتے ہیں اور تازیوں کی زیارت کرتے ہیں. جائیے گا تو بہت ہی انکساری کے ساتھ بہت سر جھکا کر جائیے گا، اور ہو سکے تو روتے ہوئے جائیے گا. یہ ان کے جنازے رکھے ہیں جن پر سیدانیوں کو رونے نہیں دیا گیا. اگر سیدانیاں روتی تھی تو ان کو تازیوں میں مارے جاتے تھے، تماچے لگائے جاتے تھے. اب یہ شب وہ شب آ گئی ہے کہ جب تمام کے تمام اپنے اپنے خیام میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کل کا انتظار کر رہے ہیں، عبادت میں مشغول ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں. جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو امام حسین علیہ السلام نے سوچا کہ چلو خیام کا جائزہ لیا جائے. اور جب امام حسین علیہ السلام خیام کا جائزہ لینے لگے تو کیا دیکھا کہ ایک خیمے میں ایک بی بی رو رہی ہے، مرنے والے میرے کوئی اولاد نہیں ہے. اس بات پر رو رہی ہے کہ ان کے کوئی اولاد نہیں ہے. کہا کہ بہن تم کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ بھیا کل سب اپنی اپنی قربانی پیش کریں گے، میرے پاس کوئی اولاد نہیں ہے. کہا کہ عباس تمہارا بھائی ہے، اس کو اپنی اولاد سمجھ کر کل قربان کر دینا. اس کے بعد امام حسین علیہ السلام اور آگے بڑھے تو کیا دیکھا کہ جناب ام لیلا خیمے میں بیٹھی ہوئی. علی اکبر سے کہی بیٹا علی اکبر تم جوان ہو، تمہارا باپ بوڑھا ہے، کل ایسی جنگ کرنا کہ ملائین اپنے ذہنوں سے نکال دیں کہ حسین کو گھیر کر ماریں گے. اور میں یہاں پر ایک بات بتا دوں کہ امام حسین علیہ السلام ایسے جوان لے کر آئے تھے کہ جن کی مثال نہیں لکھی تھی، لیکن نانا کی امت کو بخشوانا تھا نا، دین کو بچانا تھا نا. دین بغیر قربانی کے بچ نہیں پا رہا تھا. ایک مرتبہ یہ یاد رکھے کہ جب علی اکبر میدان میں گئے ہیں، مجھے رخصت نہیں پڑھنا، بس اشارہ دینا چونکہ نام آ گیا ہے. علی اکبر جب میدان میں گئے ہیں تو آپ نے رجز پڑھا. رجز جب پڑھا تو آپ کے سامنے اشقیہ بڑھے، اور جس وقت آپ نے پڑھے ہیں اور آپ نے جب حملہ کیا ہے تو پہلے حملے میں جناب علی اکبر کے لاشوں کے انبار لگ گئے. اس کے بعد پسر سعد نے طارق بن خبت سے کہا، اے طارق
کو قتل کر دو تو میں تمہیں موصل کی حکومت دے دوں گا۔ طارق نے کہا کہ تو کبھی ایسا نہیں کرے گا، تو میرے ساتھ نے انگوٹھی دی اور کہا کہ 1000 کا لشکر لے لے اور اس جوان کو قتل کر دے، اور میں وعدہ کرتا ہوں یہ انگوٹھی تجھے دیتا ہوں، اگر تو نے اس جوان کو قتل کر دیا تو یاد رکھ کہ میں تجھے موصل کی حکومت دے دوں گا۔ اور ایک مرتبہ طارق بن سخت جب آگے بڑھا ہے، 1000 کا لشکر لے کر آگے بڑھا، اور مرتبہ جناب علی اکبر کے مقابلے میں جب آیا تو 1000 کا لشکر کا پتہ نہ چلا کہ کب آیا تھا اور کب میدان سے صاف ہو گیا۔ یہ جناب علی اکبر جب دیکھا کہ طارق بن سخت مارا گیا تو اس کے بعد اس کا بیٹا عمر بن طارق اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے میدان میں آیا، اور جیسے ہی آیا وہ بھی جناب علی اکبر کے حملے سے 2 حصوں میں تقسیم ہوا، ہو کر فنار ہو گیا۔ اور اس کے بعد جب یہ عمر بھی مارا گیا تو طلحہ بن طارق وہ آیا اور اس کو پسر سعد نے کہا کہ 2000 کا لشکر لے اور جوان کو جا کر قتل کر دے۔ ہاں عزاداران امام، ادھر جیسے ہی وہ طلحہ بڑھا ہے تو امام حسین علیہ السلام نے کہا اماں فرزا ذرا ام لیلہ سے کہہ دو کہ اپنے لال کے دعا کرے، اس نے میرا لال چیز لکھا بھوکر پیاسا ہے، سامنے والا پہلوان بھی ہے، اس کے ساتھ میں 2000 جنگجو بھی ہیں۔ ہاں عزاداران امام، اس کے بعد جیسے ہی وہ آگے بڑھا اس نے جناب علی اکبر کے گریبان کو پکڑ لیا اور اپنی طرف گھسیٹا کہ علی اکبر کو گھوڑے سے گرا دے، لیکن یہ ہاشمی جوان تھا، ایک مرتبہ اس کو گریبان سے پکڑ کر کے جناب علی اکبر نے ایسا زمین پر پٹکا کہ وہ واصل جہنم ہو گیا۔ جب طلحہ بھی واصل جہنم ہو گیا تو اس کے بعد یہ مصرع آگے بڑھا، 4000 کا لشکر لے کر پسر سعد نے اس کو دیا، کہا کہ جاؤ اور جوان کو قتل کر دو، لیکن 4000 کا لشکر بھی جناب علی اکبر نے اس کو تحت کر دیا، اس کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد پسر سعد نے نوفل کو اور ابن نوفل کو بھیجا، محکم بن نوفل اور ابن نوفل کو بھیجا، اور یہ دونوں جب آئے ہیں تو حملہ جب علی اکبر کے پر کیا ہے اور اس طرح سے گھمسان کی جنگ ہوئی ہے، جناب علی اکبر نے اس طرح سے حملہ کیا کہ لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی، ہر طرف یہ شور مچا ہوا تھا کہ بھاگو اور علی اکبر سے بچاؤ، بھاگو علی اکبر سے بچاؤ۔ تو پسر سعد نے شمر سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، یہ 3 دن کا بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، لیکن کسی کے قابو میں نہیں آتا۔ کہا کہ یہ ہاشمی ہے، یہ ہاشمی کسی قابو میں نہیں آئیں گے جب تک کہ ان کو دھوکے سے نہیں مارا جائے گا۔ تو اشقیاء اب پیڑوں کی پیچھے چھپنے لگے، جناب علی اکبر جنگ کر رہے ہیں، جنگ کرتے کرتے جناب علی اکبر ایک زور سے حملہ کر کے آگے بڑھ رہے تھے کہ ابن انس نے ایسا نیزہ مارا کہ لیلہ کا لال گھوڑے کی سین سے زمین پر آیا۔ ہاں عزاداران امام، یہ چونکہ جناب علی اکبر کا نام آ گیا تھا تو میں نے بتا دیا کہ امام حسین علیہ السلام کیسے کیسے جوان لے کر آئے تھے، لیکن کیا تھا کہ نانا کی امت کو بخشوانا تھا۔ ہاں آگے بڑھے تو کیا دیکھا کہ ایک خیمے میں جناب زینب اور محمد کو لیے ہوئے بیٹھی ہے اور اپنے بچوں کو سمجھا رہی ہیں، اے اونو محمد، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تم نے فنون جنگ عباس سے سیکھے ہیں، اے بیٹا اگر لڑتے ہوئے فرات پہ جانا اب ٹھنڈا ٹھنڈا پانی دیکھنا، خبردار پانی نہ پی لینا، اگر کہیں تم نے پانی پی لیا تو یاد رکھو کہ تمہاری ماں تمہارا دودھ نہ بخشے گی۔ امام حسین علیہ السلام سن رہے تھے اور زار و قطار رو رہے تھے۔ اس کے بعد آپ مقتل کی طرف بڑھے، اور جب مقتل کی طرف بڑھے تو کچھ دور پہنچے تھے کہ کیا دیکھا کہ کچھ آہٹ سی محسوس ہوئی۔ جب مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ ہلال بن نافع چلے آ رہے ہیں۔ کہا کہ کون ہیں؟ کہا کہ میں ہلال ہوں۔ کہا کہ ہلال تم میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ کہا کہ آقا دشمنوں کے نرغے میں اس طرح سے آپ تنہا کیوں ٹہل رہے ہیں؟ میں آپ کی حفاظت میں۔ کہا کہ نہیں ہلال تم واپس چلے جاؤ، اس لیے کہ میں اس جگہ پر جا رہا ہوں جہاں پر تمہارا جانا مناسب نہیں ہے۔ کہا کہ آقا کہاں جا رہے؟ کہا کہ میں نشیب پر جا رہا ہوں۔ اے ہلال یہ نشیب وہ ہے کہ جہاں پر میری دکھیاری ماں فاطمہ زہرا اپنے بالوں سے خاک صاف کر رہی ہے، میں نہیں
چاہتا کہ اس کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچے. میں کہوں گا آقا آپ کو برداشت نہیں ہے کہ مادر گرامی کی آواز ہلال بن نافع جو آپ کا صحابی ہے اس تک پہنچے. لیکن کوفے کے بازار میں دیکھیے زینب ہے، کلثوم ہے، ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے ہیں، فریاد کر رہی ہیں اے لوگوں ہمارے اوپر آگ کی بارش نہ کرو. ارے نحن بنات رسول اللہ صدقۃ علینا حرام. اے لوگوں ہم لوگ بنات رسول ہیں، ہمارے پر صدقہ نہ پھینکو، اس لیے صدقہ ہم پر حرام ہے. آواز دینی لیکن کوئی آواز سننے والا نہیں ہے. حضرت امام آج محرم کی 9 تاریخ ہے اور کل کا دن آخری دن ہے جو میں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. کل کے دن آپ صحیح کریں کہ آپ وہی انداز سے جس انداز سے امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں ایک ننھا سا بچہ لے کر گئے. کس لیے لے کر گئے؟ اس لیے کہ ماں کا دودھ خشک ہو گیا تھا. ماں کا دودھ خشک ہو گیا تھا، پیاسا تھا، جاں بلب تھا. ہاں حضرت امام لے کر آئے تھے کہ شاید کوئی پانی پلا دے، لیکن 3 بھال کے تیر سے ظالموں نے اس کو شہید کر دیا. ہاں حضرت امام اور ایک مرتبہ اس لاشے کو لے کر امام حسین علیہ السلام خیمے کی طرف بڑھے اور یہی کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاں حضرت امام کربلا کے میدان میں حسین نے کربلا کے میدان میں ہمیں بچانے کے لیے، امت نانا کی امت کو بچانے کے لیے، ہمیں بلندی دینے کے لیے حسین نے اپنا بھرا گھر لٹا دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون.